بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ امیر محترم جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری تھی، دروس کا سلسلہ، کہ اہل سنت والجماعت کا گروہ یہ امتیاز اور خصوصیت رکھتا ہے کہ امت وسطیت کی جو صفت قرآن و حدیث نے اہل حق کی بتائی ہے، یہ اہل سنت والجماعت عقائد، معاملات اور دین کے تمام ابواب اور معاملوں میں اختیار کرتے ہیں۔ اس کے چند مظاہر اسماء و صفات میں، وعد اور وعید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر کے سلسلے میں بیان کی جا چکی ہے۔ شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے اس کی آخری مثال اور مظہر کے طور پر عنوان قائم کیا، الاصل الخامس باب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا باب۔ اس باب میں بھی اہل سنت والجماعت غالی اور جافی، غلو کرنے والے جو حد سے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ جو حد سے تقصیر، کوتاہی اور جفا کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان قرآن اور حدیث کی تمام نصوص کو اختیار کرتے ہوئے، ان پر مضبوطی سے چلتے ہوئے، دونوں کے درمیان اعتدال اور افضلیت والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ کے الفاظ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں دو مقابل فریق کے بیچ توسط اور وسطیت کا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ ایک فریق وہ ہے جنہوں نے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو سے کام لیا، حد سے تجاوز کیا، جیسے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد حسن حسین اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دختر رسول۔ چنانچہ یہ لوگ جو غلو کرنے والے ہیں حضرت علی اور ان کے آل اولاد کے سلسلے میں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معصوم ہیں، انبیاء کی طرح ان کو نبیوں سے ملا دیا کہ وہ معصوم ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ بھی اختیار کیا کہ وہ اور ان کی اولاد غیب کا علم رکھتے ہیں، غیبیات کو جانتے ہیں، اور وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے افضل ہیں، اور ان کے غالی جو ہیں شیعوں میں، یہ جو مزید ان کے غلو کرنے والوں میں بھی جو غالی لوگ ہیں، شدت پسند ہیں، وہ ان حضرت علی اور آل بیت کے بعض افراد کے سلسلے میں الوہیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، الوہیت کا بھی، اور بعض ایسے معاملات کا بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی خصوصیات ہیں، الوہیت اور ربوبیت میں ان کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کو اتنا ہی نہیں، اہل بیت کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی افضل گردانتے ہیں، فرشتوں سے افضل گردانتے ہیں۔ یہ اہل غلو کا معاملہ ہے۔ ان کے بالمقابل، ان کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے اکثر، انہوں نے ہی اکثر صحابہ کے حق میں جو ہے جفا سے کام لیا، اہل بیت کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اصحاب کرام کی اکثریت کے بارے میں جفا، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ ان کو گالی گلوچ، ان پر لعنت، ملامت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب کفار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی ارتداد کا شکار ہو گئے۔ بعض تعبیرات کے مطابق انہیں منافقین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب کفار،
اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے اکثر صحابہ مرتد ہو گئے. ان صحابہ کرام میں سے یہ لوگ جو ہے صرف اہل بیت اور صحابہ کے نفر قلیل چند تعداد کو ہی مستثنی کرتے ہیں کہ یہ لوگ مرتد نہیں ہوئے. بعض لوگ 4 صحابہ، کچھ لوگوں نے 3، کچھ لوگوں نے اس سے 2-4 زیادہ کو مستثنی کیا، کہا کہ بس یہ صحابہ کرام جو ہے مسلمان رہ گئے، باقی سب کے سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. جس طرح کہ اسی طریقے سے یہ لوگ امہات المومنین کو بھی گالیاں دیتے ہیں. امہات المومنین میں بطور خاص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام حبیبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. چونکہ حضرت عائشہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور ان دونوں سے انہیں خاص بیر ہے، مخاصمت ہے، لہٰذا ان دونوں کی بیٹیوں سے بھی ان کو بیر ہے. یہ صرف ان کا عقیدہ اور جفا بتا رہے ہیں. اور افاضل صحابہ جو صحابہ کرام میں انتہائی اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ، اس میں حضرت علی کو چھوڑ کر، ان سب کے حق میں لعنت، ملامت اور گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں. ان کو کافر اور مرتد گردانتے ہیں. ان کے حق میں انتہائی سنگین قسم کی گستاخیاں کرتے ہیں. تاریخی اعتبار سے ایسے ایسے جھوٹے واقعات گڑھ کر ان لوگوں کی طرف منسوب کیا، ان سے جوڑ دیا، جو ایک عام شریف انسان کے لیے بھی قابل شرم ہو سکتے ہیں. یہ ان کی بڑی ایک طرف اہل بیت کے سلسلے میں غلو اور اہل بیت سے محبت کی آڑ میں، عقیدت کی آڑ میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حق میں جفا اور زیادتی کرتے ہیں. اس عقیدے کا حاصل کیا ہو سکتا ہے، نتائج کیا ہو سکتے ہیں، قرآن و حدیث کی کتنی مخالفت ہے، اس کی جڑ بنیاد کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جو مختلف مواقع پر ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس سلسلے میں تفصیلات پیش ہوتی رہتی ہیں. صحابہ کرام قرآن کے راوی ہیں، احادیث کے راوی ہیں، دین کے پہلے راوی ہیں. اگر ان پر حرف گیری کی جائے، ان کو مجروح قرار دیا جائے، تو پورے دین کی عمارت ڈھہ جاتی ہے. قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، خصوصی طور پر بھی، بعض مخصوص لوگوں کا نام لے کر، اور عمومی طور پر بھی، جس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہم آگے آ رہا ہے پڑھیں گے کہ تمام صحابہ کرام کو عدول مانتے ہیں، عدل والا مانتے ہیں، تمام کو امت کے بعد کے طبقوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد روئے زمین پر تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ فضیلت والا انسانی گروہ کوئی رہا ہے اور ہے، جو دلائل سے ثابت ہے. قرآن، حدیث، اجماع، اہل سنت والجماعت کے اتفاق اور صحیح واقعات کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ صحابہ کرام سے بہتر گروہ اور طبقہ کوئی نہیں ہے. اور صحابیت کی فضیلت جس شخص کو مل گئی، وہ چاہے صحابہ کرام میں کم درجے کا صحابی ہو، سب سے کم درجے کا صحابی ہو، بعد کا کوئی بڑے سے بڑا ولی، تابعی یا کوئی بھی کسی بھی درجے کا بزرگ ہو، وہ اس درجے کو ان کی خاک پاک کو نہیں پہنچ سکتا. اس سلسلے میں پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور علماء سلف کے اقوال، وہ ائمہ کرام جن کو مرجع مانا جاتا ہے دین کے سلسلے میں کہ ان کی باتیں قرآن و حدیث کے حاصل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، ان کے اقوال اگر جمع کیے جائیں، صحابہ کرام کی فضیلت، ان کی جو ہے تعریف میں، ستائش میں، مدح و ستائش میں، تو ایک پوری کتاب تیار ہو سکتی ہے، موٹی اور ضخیم قسم کی. آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فریق تو یہ ہے جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں غلو کیا اور اکثر صحابہ کو مرتد، کافر اور ان کے حق میں جفا سے کام لیا. دوسرا فریق، وَفَرِيقٌ جَفَوْا فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَيْتِ، اور ایک فریق وہ ہے جنہوں نے اہل بیت کے حق میں جفا کی، کمی کی، ظلم کیا. فَقَابَلُوا الْبِدْعَةَ بِبِدْعَةٍ، چنانچہ انہوں نے بدعت کے مقابلے میں بدعت اختیار کی، بدعت کو پیش کیا. ان لوگوں نے جو روافض ہیں، ان لوگوں نے جو آل بیت کے سلسلے میں غلو کیا اور صحابہ کرام کے سلسلے میں جفا سے کام لیا، اس کے رد عمل میں، یعنی ان کی بدعت تھی، شریعت کی مخالفت تھی، تو ان لوگوں نے بھی بدعت اور غلط رویہ اختیار کیا. انہوں نے افراد کی تو انہوں نے تفرید کی. چنانچہ ان کا رویہ کیا ہے؟ فَسَبُّوا آلَ الْبَيْتِ وَأَبْغَضُوهُمْ،
चुनांचे इन्होंने अहले बैत को गालियाँ दी, सब व शतम का निशाना बनाया और उनसे बुग़्ज़ और नफ़रत की। ये कौन लोग हैं? ये नवासिब हैं और उन्हीं में ख़वारिज भी हैं, नवासिब और ख़वारिज, जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर करार दिया। देखिए अहले बैत की शख्सियत। हाँ, शिया या रवाफिज़ जो हैं इनको इलाह तक बोलते हैं, मौलाए कायनात। नुसैरी जो इनमें गाली हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अली के अंदर हुलूल कराया। और इसके बरखिलाफ़ ये नवासिब और ख़वारिज इनको इस्लाम के दायरे से भी नौज़ुबिल्लाह बाहर करते हैं हज़रत अली के बारे में। इसी तरीके से इन लोगों ने हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इन्हें भी काफिर करार देते हैं और हर उस शख्स को काफिर करार देते हैं जो उनके तरीक़े पर नहीं है। फिर जब वो काफिर करार देते हैं तो उनकी जान और माल को, उनके बीवी बच्चों को मुबाह करार देते हैं कि इनकी गर्दन मारी जा सकती है। हम खारजियत पर शुबहात के फितने में लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, सिलसिला अभी थमा हुआ है, उसमें आप तफसील से ये बात जानें कि इनकी तलवारें अहले ईमान के लिए बेनियाम होती हैं और अहले औसान, अहले शिर्क और कुफ्र के लिए जो है इनकी तलवारें जो है कुंद हो जाती हैं। आज भी उसके मज़ाहिर हम मुसलमानों में के बाज़ तबक़ात में इन अफ़कार के असरात और नताइज देख रहे हैं। ये दोनों अफ़कार अमल और रद्द अमल की शक्ल में, इफ़रात और तफरीद की शक्ल में, या हम यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं गुलू और जफ़ा की शक्ल में, रवाफिज़ का, नवासिब और ख़वारिज का जो रवैया है, यह हकीकत में अगर गौर से देखा जाए तो इसकी जड़ बुनियाद में इस्लाम मुखालिफ साजिश और मनसूबा बंदी का दखल है। कुरान और हदीस को, इस्लाम को टुकड़ों में बांटने के लिए, कुरान और हदीस को बेहैसियत बनाने के लिए, इस्लामी तारीख़ को मजरूह करने के लिए, मुसलमानों की साफ शफ़ाफ तालीमात को और मुसलमानों में नमूने के लायक सबसे आला शख्सियात को मजरूह बनाकर इस्लाम की नैया को ही डुबोने की कोशिश की गई। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसका सिलसिला आज तक जारी है। अब ये दोनों अहले जफ़ा और अहले गुलू का जिक्र करने के बाद शेख ने कहा बहुत इख्तिसार के साथ कि अम्मा अहलुस्सुन्नति वल जमाअह, रहे अहले सुन्नत वल जमाअत, चुनांचे फ़युहिब्बूना जमीअ अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से मोहब्बत रखते हैं, तमाम सहाबा से मोहब्बत रखते हैं और सबसे राज़ी हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कहा कुरान मजीद में कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। जिनसे अल्लाह राज़ी है अहले सुन्नत वल जमात उनसे राज़ी है। अल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा, हाँ हम जानते हैं, औसक़ो उरल ईमान, ये पढ़ चुके हैं बार बार वला और बरा के ज़िम्न में कि ईमान का सबसे मजबूत दस्ता और कड़ा क्या है? हाँ कि अल-हुब्बु फ़िल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह, अल-मुवालातु फ़िल्लाह वल मुआदातु फ़िल्लाह। अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए नफ़रत, और अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मनी। दोस्ती मोहब्बत का नतीजा है, दुश्मनी नफ़रत का नतीजा है। तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह के लिए हो। वला और बरा में हमने ये पढ़ा और उसकी तफसीलात जानी। कुरान और हदीस ने सहाबा कराम की तारीफ़ की, तमाम सहाबा को जो है उनकी सताइश की, किसी भी एक सहाबी को भी बुरा कहने से कुरान हदीस ने मना किया। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात इन तमाम नुसूस को सामने रखते हैं और उन नुसूस के मुताबिक अपना मौक़िफ़ और मनहज अक़ीदे का इख्तियार करते हैं। न अहले बैत की मुखालफत करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी को जायज़ मानते हैं, न किसी एक सहाबी के सिलसिले में ज़बान तान को दराज करना जायज़ मानते हैं। अब अगर कोई शख्स, ये बार बार बयान करता हूँ मैं कि किसी भी मौजू पर हम ये भी कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात जब उनको उनका एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनसे राज़ी होते हैं, उनको सब के सबको आदिल मानते हैं, तो ये नहीं कहते कि वो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरह मासूम हैं। वो इंसान थे, ख़ताएँ हुई, उनकी ख़ताओं को जो बयान किया जाता है अक्सर व बेशतर उसमें रिवायतें झूठी हैं, गलत हैं। अगर वो सही हैं तो उनकी ख़ताएँ इज्तिहादी हैं, अगर इज्तिहादी भी नहीं है, वाकई गलती हुई है, तो उनकी गलतियां बहुत कम हैं और उसके मुकाबले में उनको बहुत सारी उनकी नेकियां जो है बहुत ज़्यादा हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को ख़त्म करती हैं। इस कायदे से सहाबा कराम की बुराइयां जो हैं वो खसो खाशाक और चंद कतरात की तरह है, और जो उनकी नेकियां हैं वो समंदर की तरह है। समंदर के मुकाबले ये कतरात कहाँ टिकेंगे। फिर सबसे अहम बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए
مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ قرآن کی متعدد آیتوں میں ہے کہ اللہ نے ان سے اپنی جانب سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، تو انہوں نے توبہ و استغفار اور رجوع جو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، بخشش فرما دی۔ اور بعض کے بارے میں تو یہاں تک کہہ دیا، جیسے اہل بدر کے بارے میں کہا کہ اب تم جو بھی کرو، ہاں لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، ہاں قد غفرت لکم، اللہ کی طرف سے کہا کہ اللہ نے جھانک کر دیکھا ان کو اور کہا کہ اب تم اعملوا ما شئتم، چاہے جو کرو اللہ نے بخش دیا۔ چاہے جو کرو کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو گناہ کرنے کی، شریعت کی مخالفت کرنے کی اجازت دے دی گئی، جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ اہل تصوف کہتے ہیں کہ اب شریعت ساقط ہو گئی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن صحابہ کرام کو یہ سند دی گئی، یہ مصدع اور خوشخبری سنائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر یہ بیان کیا، اور اہل بدر اتنے پختہ، اتنے مضبوط، باعزم اور اہل تصدیق و ایمان تھے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ان کے ہاں زندگی کے بعد کے مراحل میں بھی گمراہی آئی ہو۔ بشری تقاضے کے مطابق جیسے حاتب ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، خطا ہوئی لیکن اس کی انہوں نے تلافی کی، ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے راضی، و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے لوگوں کو تلقین کی کہ نشانہ نہ بنانا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان سے خطائیں ہوگی، ان میں مشاجرات اور جھگڑے ہوں گے، اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ لہٰذا اس تفصیل سے قطع نظر اہل سنت والجماعت کا موقف اس سلسلے میں روافض اور خوارج و نواصب کے درمیان کا وسطیت والا ہے، افضل طریقہ ہے۔ چنانچہ وہ سب سے راضی ہوتے ہیں، اور ان کا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام امت کا سب سے افضل طبقہ ہے، اور ان میں بھی درجات ہیں جیسا کہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت، ساتھ اور سنگت کے لیے منتخب کیا، اپنے پیغمبر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ اب روافض جو انہیں کافر کہتے ہیں، گویا وہ اللہ اور نبی پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو آپ کی صحبت کے لیے منتخب کیا جن کی وفاداری قابل اعتبار نہیں تھی، اور وفات پاتے ہی ارتداد کا شکار ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بھی کمی ہو گئی، نعوذ باللہ۔ شیعوں کے اس اعتراض سے گویا ضرب پڑتی ہے، پھر ان کی روایت کردہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کی ساری تعلیمات مجروح ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ہاں۔ چنانچہ اس بنیاد پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے بہتر سے بہتر کا۔ چنانچہ اس بنیاد پر ان کے درمیان جو جھگڑے، نزاعات اور اختلافات ہوئے ہیں، اس بارے میں اہل سنت والجماعت اپنی زبان کو روک لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس پر تبصرہ نہیں کرتے، نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل اسی کو کچھ لوگ، ہاں ابھی محرم الحرام آنے دیجئے، یا عام حالات میں بھی کچھ لوگ اسی میں اپنی علمی صلاحیت کا مظاہرہ سمجھتے ہیں، اور جس بات پر بڑے بڑے علماء خاموشی اختیار کرتے ہیں اس موقف کی وجہ سے، وہاں وہ یہ تاثر دیتے ہیں نئی نسل کے نوجوانوں کو کہ دیکھو علماء کرام یہ چیزیں چھپا رہے ہیں، بتا نہیں رہے، ہم بتا رہے ہیں، اور پھر ایسے اعتراضات، جھوٹے سچے واقعات، ہاں سچے واقعات میں غلط استدلال کر کے، اس کو پھیر پھار کر کے، یا روافض اور خوارج کی باتوں کو اپنے انداز میں پیش کر کے لوگوں کی نظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور تقدس جو اللہ نے ان کو بخشا ہے، ہاں اس کو مجروح کرتے ہیں۔ اور ایسے نام نہاد لوگ ہمارے اہل سنت میں بھی دکھائی دیتے ہیں، ہاں سلمان ندوی صاحب اور پاکستان کا وہ مرزا انجینئر، اور ایسے کئی لوگ آج ہمارے بیچ میں ہیں۔ اور حیرت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے کہ لوگوں میں یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ کن لوگوں سے استفادہ کرنا چاہیے، کون صاحب علم ہے، کون علماء ربانیین میں سے ہے جن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کس سے جو ہے مراجعت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ عرب علماء میں آپ دیکھیں گے، علماء سلف سے چلا آ رہا ہے کہ وہ لوگ بعض علماء اور بعض کتابوں سے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ عربی کی ایک کتاب یہ کتب حذر اللہ حذر منہا العلماء، اس طرح کا نام ہے، کہ ایسی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ایسی کتابیں جس سے علماء نے ڈرایا ہے کہ عوام کو اس کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، کتاب نہیں پڑھنا چاہیے،
مصنفین اور ایسی شخصیات کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنی موت مر جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں آج عجیب و غریب معاملہ ہے، ایسے لوگوں کو زیادہ لائک کیا جاتا ہے، شو کیا جاتا ہے. عام آدمی یا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی زیادہ شہرت ہے، لوگ زیادہ ان کو دیکھتے سنتے ہیں، لہٰذا اس زیادتی کی تعداد سے یہ متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں. انہیں کہاں پتہ کہ وہ کون سی جہالت بک رہا ہے. آپ جاہل ہیں تو آپ فیصلہ کریں گے کہ کون عالم اچھا ہے کون برا ہے، گریڈ آپ دیں گے. یہ بھی لوگوں میں نہیں ہے. ہمارے ہاں جمہوری اور خارجی، میں دو چیزیں بار بار کہتا ہوں، خارجیت کا مزاج اور جمہوریت کا مزاج، اس نے عام آدمی کو بھی ان باتوں میں رائے دینے، غور کرنے یا تنقید اور نقد کرنے کی اجازت اور دروازہ کھول دیا، اجازت دے دی جو اس کا میدان ہے ہی نہیں، جس میں اس کو خاموش رہنا چاہیے، جو اس کو سمجھتا ہی نہیں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یا ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کسی فن کا آدمی، یہ جمہوریت اور خارجیت والے بھی، جمہوریت کو ماننے والے لوگ بھی کیا اپنے سارے معاملات کو عوامی طبقے میں گفتگو کرنے کے لیے دیتے ہیں؟ کئی امور ایسے ہوتے ہیں، کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ یہ حکومت ملک کی سالمیت کا اور اس کا مسئلہ، اس پر عوامی طور پر گفتگو نہیں کی جا سکتی. اس کا مطلب وہاں بھی جہاں جمہوریت ہے وہاں بھی کچھ میٹرز کو، کچھ معاملات کو جو ہے پرائیویٹ مانا جاتا ہے، عوام کے لائق نہیں مانا جاتا. تو یہ رازداری، یہ اختصاص، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ اپنے گھریلو معاملات میں روزمرہ کے آپ کوئی ادارہ دیکھیے، وہاں دیکھیے کہ ادارے کے ذمہ دار ہوں، گھر کے جو بڑے ہوں، گھر کے بڑوں میں جو باتیں ہوتی ہے کیا گھر کے ہر فرد کو بتایا جاتا ہے، یا وہ سوال کرے تو اس کو ساری باتیں کھول کھول کر بیان کی جاتی ہے؟ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو آدمی جانتا ہے کہ یہ مصلحت کے خلاف ہے. تو مصلحت دیکھی جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیکھی جائے، اور پھر ان چیزوں کی رعایت کی جائے کہ جو شخص جس لائق ہے اسی سلسلے میں اس سے استفادہ کیا جائے. آج اس تمیز کے کھو دینے کی وجہ سے دینی معاملات میں بہت ساری گمراہیاں عام ہو رہی ہے. انکار حدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض و تنقید، اور پھر کہیں کہیں جو ہے کچھ اور بھی نئے نئے افکار پیدا ہوتے ہیں. کوئی قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقائد میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے. ابھی میں منگلور گیا تھا، وہاں بتایا گیا کہ نوجوانوں میں ایک طبقہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں علماء، ہندوستان میں کوئی عالم دین ہے ہی نہیں. ایک طرف لوگ جاہلوں سے استفادہ کر رہے ہیں، وہ مرزا انجینئر ہے، عالم دین کی طرح اس سے استفادہ رجوع کر رہے ہیں، اور ان موضوعات پر گفتگو کرتا ہے جن پر اہل سنت خاموشی اختیار کرتے ہیں قرآن و حدیث کی تعلیم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر نہیں. اور وہ جہالت کی بنیاد پر بول رہا ہے. تو ایک طرف لوگ جاہلوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے یہاں بردرز جو عالم بھی نہیں ہے، عالم سے بھی اونچا درجہ افتاء کا ہے، فتویٰ دے رہے ہیں. اگر ہم تنقید کریں تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، یہ ان کا میدان نہیں ہے. کسی کا فتویٰ پڑھ کر آپ فتویٰ دے دیں یہ کافی نہیں ہے. اس کی اپنی باریکیاں ہیں، نزاکتیں ہیں، حالات کی اور پس منظر کی بنیاد پر فتوے کی شکلیں بدلتی ہے، اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. خیر، ایک طرف یہ ہے کہ غیر علماء سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایسی بات چلائی جا رہی ہے کہ یہاں کوئی عالم ہے ہی نہیں. میں نے وہاں ہلکے سے بتایا ہم شبہات کے فتنے میں یہ بات بار بار پڑھ رہے ہیں، اور آج کل یہ بات کافی بیان کی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کا ایک ایجنڈا ہے، ہوائی بات نہیں ہے، یہ ثبوتوں کے ذریعے سے موجود ہے یہ چیز کہ علماء کرام سے عوام کا، مسلمان عوام کا تعلق توڑ دیا جائے تو دین پر حملہ کرنا، گمراہیاں ڈالنا، شرک، کفر، بدعت، خرافات کو عام کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور اس کی وہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن بستیوں دیہاتوں میں عالم دین ہے ہی نہیں، دین کا علم وہاں نہیں ہے، وہاں عقائد اور ایمانیات کی منہجیت کی کیا کیفیت ہے. مسلمان غیر مسلموں کی طرح ہو جاتے ہیں سماجی اعتبار سے، آپ عملی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے. آپ کئی ہمارے ملک میں تو یہ بہت عام اور کامن بات ہے، پھر بھی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ بھی گمراہی ہے کہ یہ کہنا کہ عالم. میں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ یہااں عالم ہی نہ ہو تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قانون کو بدل دیا. پہلے تو انبیاء بھیجتا تھا جہاں ضرورت ہوتی تھی، اب انبیاء کے سلسلے کے خاتمے کے بعد انبیاء کے وارثین علماء کرام ہی ہے نا. ہر علاقے میں حجت پوری کرنے، دین بتانے، ڈرانے کا کام کون کرے گا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین. تو یہ ہر امت کا فرض ہے، قوم کا،
کہ ان کے درمیان کے کچھ لوگ جا کے علم دین سیکھیں اور واپس آ کے دین بتائیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے ہر امت میں ضروری ہے. اس لیے بعض سلف کا یہ کہنا ہے, غالباً امام شافعی وغیرہ کا, کہ اگر کسی گاؤں بستی میں عالم دین نہیں ہے تو اس گاؤں میں رہنا جائز نہیں ہے. آپ کو یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے اگر عالم نہیں ہے. لوگوں نے مثالیں دی کہ اگر آپ کے یہاں کوئی گاؤں دیہات ہے, بستی ہے, تو لوگوں کی جسمانی لوگ بیمار پڑتے ہیں, ان کے علاج و معالجے کے لیے, علاج کے لیے ڈاکٹر رہتے ہیں, طبیب رہتے ہیں, حکیم وید جو بھی ہو, کسی بھی پیتھی کا. تو یہ ضروری جانا جاتا ہے کہ ہر بستی گاؤں میں کوئی طبیب, ڈاکٹر, معالج ہو, علاج کرنے والا. یہ جسمانی بیماری کا علاج وہ کرتے ہیں. اور علماء, دین کو جاننے والے, قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے, یہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, شرک کا, کفر کا, دیگر گمراہیوں کا, بدعات کا, خرافات کا, جس کی لوگوں کو جسمانی صحت سے زیادہ ضرورت ہے روحانی صحت کی. جسمانی صحت بگڑے گی تو مر جائے گا آدمی, مرنا تو ہے ہی. روحانی صحت بگڑی اور کفر اور شرک آ گیا تو دنیا کی زندگی بھی خراب, بے چینی, بے امنی, بے سمتی کا شکار, اور آخرت میں بھی دائمی ہمیشہ کے بھیانک عذاب کا شکار ہوگا. یہ بڑا نقصان ہے. لہذا عالم دین کا بستی میں ہونا ڈاکٹر کے ہونے سے زیادہ ضروری ہے. اب پورے ہندوستان میں نہیں ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ, تو ہندوستان میں رہنا ہی نہیں چاہیے ان کو. ہاں, اور کہاں رہنا, کہاں کون ہے عالم, تو اس فہرست میں وہ امریکہ اور برطانیہ کے کچھ لوگوں کا نام بتاتے ہیں, جس میں کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, ابو خدیجہ کوئی میں نے سنا, ہاں کوئی ڈاکٹر ہے. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عالم کا نام لے کے وہ شیخ انیس الرحمن ہوا, ان کا منہج اور عقیدہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. وہ جاہل آدمی بولتا ہے, اس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاہل ہے. اور ہمارے یہاں لوگ وہ امریکہ کا ہے, برطانیہ کا ہے, تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کون سی دلیل اور کون سی بنیاد ہے. خیر, بات تھوڑی سی پھیل گئی لیکن اہمیت سے خالی نہیں ہے. ہاں, صحابہ کرام کے سلسلے میں بھی جو ہے اہل سنت والجماعت درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات کہ قرآن و حدیث میں جو نصوص اور بیانات ہیں اس کی بنیاد پر موقف اختیار کرتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوئے اس سے اہل سنت والجماعت رک جاتے ہیں. ہاں, خلافت و ملوکیت کی بحث کرتے ہوئے الٹی سیدھی باتیں بیان نہیں کرتے. رافضیت کو پیش کر دیا ہمارے یہاں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے. ہاں, خلافت و ملوکیت, خلافت اور ملوکیت, اس کا جواب دیا لوگوں نے, اور وہ جواب قرض ہے شیخ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے. خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت, ہاں, دندان شکن جواب. لیکن اس کی گمراہی, اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے, لوگ متاثر ہونے والے ہو رہے ہیں. خیر, چنانچہ اہل سنت کی رائے اور موقف یہ ہے کہ ان میں سب سے افضل, ہاں, صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں, پھر عمر ہے, پھر عثمان ہے, پھر علی ہیں رضی اللہ عنہ. یہ تقریباً اس پہ اتفاق ہے. عثمان اور علی کے سلسلے میں تھوڑے سے اقوال ہیں, لیکن عام طور سے صحابہ کا اجماع ہو گیا. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی کیا کہتے ہیں حضرت عمر کی شہادت کے بعد دونوں میں سے کس کا انتخاب کیا جائے, یہ ذمہ لے لیا 6 اصحاب شورا جو حضرت عشرہ مبشرہ کی حیثیت سے حضرت عمر نے بنائی تھی. اور پھر انہوں نے مدینہ میں اور مختلف لوگوں سے, اہل علم اور ارباب حل و عقد سے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے فیصلہ سنایا تھا, اور پھر ساروں نے رضامندی کی, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہ راضی ہوئے. یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ علی کے مقابلے میں عثمان غنی خلیفۃ المسلمین بننے کے زیادہ لائق ہے. صحابہ کا اجماع ہے جس میں حضرت علی خود بھی شامل ہیں. لہذا یہ بات تقریباً کیا مجمع متفق علیہ کہنا چاہیے. تو یہ سب سے افضل ہے. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ دلیلوں کی بنیاد پر, ہوائی اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں. رضی اللہ عنہم اجمعین. پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا درجہ ہے, پھر اہل بدر کا, جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی خصوصی طور پہ, اہل بدر. پھر جو ہے وہ صحابہ کرام 1400 اور 1500 صحابہ جو صلح حدیبیہ کے وقت شریک ہوئے. آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بیعت کی درخت کے نیچے, بیعت رضوان جن لوگوں نے کی, وہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں. پھر اس کے بعد عام صحابہ. یہ ایسے درجات قرآن و حدیث کی بنیاد پر تقسیم کیے گئے, وضاحت کی گئی. اسی طریقے سے صحابہ کرام سے سب سے راضی ہیں, سب کو عادل مانتے ہیں, سب سے محبت کرتے ہیں, ان کے اختلافات پر زبان نہیں کھولتے, طعن و تشنیع نہیں کرتے. اسی طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں, اور ان کے تعلق سے 2 حق جانتے ہیں.
ان کے تعلق سے کہ اہل بیت عام صحابہ کے مقابلے میں دوہرا حق رکھتے ہیں. وہ کیا؟ ایک تو حق الاسلام، اسلام کی بنیاد پر جو حق ہے، صحابیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی بنیاد پر، اور دوسرا حق القرابت من رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری اور رشتہ داری کا حق. چنانچہ یہ ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے بھی راضی ہوتے ہیں. یہاں میرے سامنے تھوڑی سی یہ جو تفصیل پیش کی گئی، اس کو کچھ الفاظ کے فرق سے موسوعہ عقائد کی، عقیدے کی ایک انسائکلوپیڈیا عربی میں اس کی عبارت ہے. انہوں نے بھی اہل سنت والجماعت کی وسطیت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متعلق اہل سنت کی وسطیت کا مظہر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے درمیان وسطیت کا مظہر جو اہل سنت کے نزدیک ہے. چنانچہ اہل سنت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ ان کے دل، یہ جو جملہ ہے علامہ ابن تیمیہ کا بڑا پیارا جملہ، بعض جملوں کی وجہ سے میں یہ دہرا رہا ہوں کہ اہل سنت کے دل اور ان کی زبانیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفوظ ہوتی ہیں. دل اور زبان صحابہ کرام کے سلسلے میں محفوظ ہوتی ہے. اپنی زبان کو، اپنے دل کو ان کے تعلق سے گندہ نہیں کرتے، برا بھلا نہیں کہتے. چنانچہ یہ صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، ان کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، اور اس بات کا کامل یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ امت میں ایمان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے سب سے کامل ہیں. ایمان کے اعتبار سے، علم میں، حکمت میں. کوئی بات کا آدمی سمجھے اگر کہ میں صحابہ سے زیادہ سمجھ رہا ہوں، دین کی باتیں مجھ کو زیادہ سمجھ رہی ہے، قرآن حدیث کا علم مجھے ان سے زیادہ گہرا یا اچھا ہے، تو وہ جو ہے وہ احمقوں کی جنت میں ہے، اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام سے زیادہ گہرے علم والا، قرآن و حدیث پر گہری نگاہ رکھنے والا اور ان کے مقاصد اور مرادوں کو سمجھنے والا بات کا کوئی طبقہ، کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں یہ چیزیں اہل سنت نے یہ اختیار کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر ثنا اور تعریف کرنے کی وجہ سے اور دین میں ان کی سبقت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح و ثنا کی، تعریف کی، اس لیے ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، اپنی زبان اور دل کو ان کے تعلق سے محفوظ رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، اور دین میں وہ بات کے لوگوں سے سبقت رکھتے ہیں. اسی طرح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نصرت کی اور ساتھ دیا، اور اسلام کے سلسلے میں ان کے حسن بلا عظیم ترین آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، اور اس میں وہ پورے اترے، اپنے ایمان اور اپنے توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور دین کے تقاضوں کو مکمل کیا. تو دین کے، اسلام کے سلسلے میں اپنی اچھی آزمائش کی بنیاد پر کہ انہوں نے اس پر اپنے آپ کو پورا اتارا، اور اللہ کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے جو انہوں نے کوششیں، ہر قسم کا جہاد کیا، اس کی وجہ سے اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے بارے میں جس طرح رکھتے ہیں، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان سے دوستی اور ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو یاد رکھتے ہیں کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں. یہ 2-3 مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اور اسی میں یہ ہے کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت. تو اس سے روافض اور ان کے موافقین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو جس طرح ماننا ہے اسی طریقے سے اہل بیت کی بات کو ماننا ہے. تو روافض کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی بات مانتے ہیں. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اور پھر عطرت کا وہاں کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ حدیث رسول جڑی ہوئی ہے، اور عطرت کا کیا مطلب ہے؟ وہ آگے والے اسی جملے سے واضح ہوتا ہے کہ میں اہل بیت کے سلسلے میں تم کو یاد دہانی کرتا ہوں، مطلب ان کا خیال رکھا جائے، ان سے محبت رکھی جائے، ان سے بغض، عناد، ان کو تکلیف دینا، ستانا یہ نہ کیا جائے. اور اس اہل بیت میں سر فہرست ازواج مطہرات ہیں، یعنی امہات المومنین رضی اللہ عنہن، جن کو شیعہ اہل بیت سے خارج. یہاں اعتراض کیا جاتا ہے، ابھی آپ نے سنا کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علم غیب رکھتے تھے. اب پوچھے، سوال اٹھایا جائے کہ آپ کہتے ہو کہ وہ علم غیب رکھتے تھے، اور یہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ یہ کافر تھیں اندر سے، صحابہ کرام کافر تھے، اندر سے منافق تھے، آپ کہتے ہو علم غیب رکھتے تھے، تو ان کو دل کی بات معلوم ہونی چاہیے نا کہ یہ لوگ منافق ہیں. ان کو عالم الغیب ہیں تو معلوم ہونا چاہیے. یا پھر اگر نہیں معلوم تھا
تو یہ پہلا والا اعتراض باقی ہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ کوئی مسلمان مرد کافر عورت کو اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتا، کافر مشرک کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ کے قرآن کے حکم کی اور شریعت کی مخالفت کی۔ آپ کے مطابق اعتراض کس پہ جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر۔ امہات المومنین کو آپ نشانہ بنا رہے ہو، لیکن آپ کی زوجیت میں رہنا یہ ان کی پاک دامنی، ان کے مقام اور فضیلت کو کے لیے کافی ہے، اور اگر آپ اس کے بعد بھی رد کر رہے ہو تو یہ سوالات ہیں جس کا اہل رفض اور تشیع کے خلاف کے پاس جو ہے کوئی معقول جواب نہیں ہے، اطمینان بخش جواب نہیں ہے، الا یہ کہ وہ الٹی سیدھی ہانکیں کہ سر امامت ہے اور تقیہ ہے اور فلاں ہے ڈھما ہے، ورنہ ان کا اپنا بنیادی جو عقیدہ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ رد ہو جاتا ہے۔ اگر جانتے تھے اور رکھا تو قرآن کے حکم کی مخالفت ہے، نہیں جانتے تھے تو آپ کا یہ عقیدہ رد ہو رہا ہے کہ وہ عالم غیب تھے۔ دونوں صورتوں میں اعتراض پڑتا ہے۔ الا انہم، اور یہ جو ہے جیسا کہ میں نے کہا سازش کے تحت ہے، الا انہم لا یتجاوزون فیہم الحد، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت، لیکن اہل بیت کے سلسلے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، چنانچہ ان کے بارے میں غلو سے کام نہیں لیتے، نہ ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں جیسا کہ روافض وغیرہ کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی طرف ایسی کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کے معاملات میں۔ اب دیکھیے روافض الوہیت میں کہ یہ نظام کائنات چلاتے ہیں، اہل بیت کے لوگ مولائے کائنات ہیں، حضرت حسین کی قبر کی مٹی باندھ لو تعویذ کے طور پہ تو شفا مل جاتی ہے، یعنی وہ شفا دینے والے ہو گئے نعوذ باللہ، ان کی مٹی میں یہ تاثیر حضرت حسین کی وجہ سے آ گئی۔ ان کے لیے الوہیت کے کچھ درجات مانتے ہیں کہ حضرت علی الہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر آ گیا، یہ نصیریوں کا عقیدہ ہے، الگ الگ ہے، شیعوں میں بھی 37-38 طبقات ہیں، ان میں آپس کے شدید اختلافات ہیں، اماموں کی تعداد میں کمی بیشی ہے۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے اثنا عشری 12 امام کو ماننے والے، جن کی ایران میں حکومت ہے اور پوری دنیا میں فساد پھیلائے ہوئے ہے، اہل توحید کے خلاف ہر جگہ دوسروں کا اعلی کار بن کے جو ہے کام کرتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والے ہیں دراصل انہی کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، ان سے ان کو مدد ملتی ہے۔ خیر، یہ ایک سلسلہ ہے۔ وَلَا يَعْتَقِدُونَ، ہم اہل بیت کو ان کا مقام دیتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کی سلسلے میں غلو نہیں کرتے، ان کو معصوم نہیں کہتے، اور نہ ہی ان کی طرف ایسی کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات کی۔ یہ غلو کرنے والے ان تینوں چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب اہل سنت کا یہ جو موقف ہے، اس بنیاد پر یہ لوگ دو طرفین، دو انتہاؤں، افراط اور تفرید، غلو اور جفا کے بیچ میں ہے۔ ایک غلو اور افراط والا، اہل بیت کے سلسلے میں غلو اور افراط کرنے والا، اور وہی طبقہ باقی صحابہ کرام چند کو چھوڑ کر باقی صحابہ کرام کے سلسلے میں جفا اور تفرید کرنے والا ہے، اور یہ رافضی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو ہے گالی گلوچ سے گالیاں دی، ان پر لعنت ملامت کی، اور ان میں سے اکثر کو کافر قرار دیا۔ ان چیزوں کا کئی کتابوں کا حوالہ ہے نیچے۔ اسی طریقے سے اس کے بالمقابل انہوں نے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلو کیا، حد سے تجاوز کیا، بلکہ ان کی طرف بعض ایسی چیزوں کو منسوب کیا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کا خاصہ ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ حضرت علی اور ان کی بعض ذریت کے بارے میں غلو کرتے ہیں، انہیں انبیاء اور ملائکہ سے زیادہ فضیلت والا کا گردانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور ان کی عصمت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم تھے۔ اسی طریقے سے ان کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اثنا عشری 12 امام کی طرف اللہ کی وحی آتی ہے۔ علامہ احسان علیہ ظاہر نے الشیعہ والقرآن ایک کتاب لکھی، اور اس میں میرا خیال ہے مجھے غلطی نہ ہو رہی ہو تو 1200 ایسے اقوال پیش کیے ان کی امہات الکتب سے، شیعوں کی، جس میں ان 12 اماموں کے ایسے اقوال ہیں جو قرآن سے متضاد ہیں، ٹکراتے 1200۔ تو علامہ نے کہا کہ یہ جرأت مند طبقہ ہے، یہ کہتا ہے کہ 12 امام کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کی وہ وحی ہے جو اللہ کے رسول پر آئی، اور ان کی وحی میں ٹکراؤ ہے تو بولتے وہ وحی بھیجنے والا جانے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اختلاف والا بیان کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ کے علم کو بھی کبھی انکار کرتے ہیں، علم کامل کا، اسی لیے تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کے معصوم ہونے کا، ان کے لیے وحی کا دعویٰ کرتے ہیں، علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات میں وہ تصرف کرتے ہیں، کائنات کے نظام میں، اور یہ لوگ ان کی طرف دعا اور مدد کو کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، یعنی عبادت بھی ان کی کرتے ہیں شرکیہ، یہ الوہیت کی خصوصیت، طلب دعا اور غوث مدد مانگنا، جبکہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اموات ہیں، ان سے مانگنے کو بھی جائز مانتے ہیں۔ دوسرا طبقہ یہ تو روافض کا ہوا، دوسرا طبقہ طرف الجفاء و تفریط، جفا اور کوتاہی کرنے والا اہل بیت کے سلسلے میں اور دیگر صحابہ کے بارے میں، اور وہ نواسب ہیں، خوارج ہیں، انہی میں سے خوارج بھی ہیں جو حضرت عثمان، حضرت علی اور ان کے علاوہ صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، ان کی جانوں کو حلال، ان کے مالوں کو حلال۔ جب صحابہ کرام کی جان مال کو حلال مانتے ہیں تو آج کل کے انسانوں کی، مسلمانوں کی ان کے یہاں کیا قدر و قیمت ہوگی؟ اگر کوئی مسلمان نام رکھنے والا شخص دھماکے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، مسجد میں حملہ کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر یہی خارجیت کا جراثیم ہے، شدت کے ساتھ ہے۔ کوئی قرآن و حدیث کا ماننے والا، کوئی سلفی، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ کا سے تعلق رکھنے والا اس قسم کے عمل کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت اور ان کی امامت کے سلسلے میں بھی اعتراضات کیے، یہ خوارج نے، اور رافضی بھی وہ ہیں جنہوں نے امہات المومنین کے سلسلے میں طعن و تشنیع کیا، اور بعض اہل بیت کو، جیسے حضرت بنی عباس اور ان کے علاوہ، یعنی اب یہ بھی تو اہل بیت ہے، اہل بیت میں وہ سارے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، اس میں بنو عباس بھی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے جو مثالیں دی تھی موسوعہ میں، اس بحث کے آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کی، میں اپنی کتاب کے سلسلے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ان کے الفاظ میں، کہ یہ جو ہم نے اب تک پڑھا، اہل سنت کے نزدیک جو ہے، اہل سنت کی وسطیت کے بعض مظاہر ہیں۔ اسی طریقے سے عقیدے کے تمام ابواب میں آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت دو مقابل افراط اور تفریط، متناقض اقوال کے بیچ والا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اہل سنت کا طبقہ، جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ مسلمان پورے دنیا کے مذاہب کے ماننے والوں کے بیچ میں وسطیت کے لائق ہیں، تو ایسے ہی اہل سنت کا طبقہ مسلمان فرقوں کے درمیان، جتنے بھی فرقے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، ان فرقوں کے درمیان سب سے زیادہ وسطیت کے لائق ہے، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بطور تعریف کے امت کے حق میں بیان کیا۔ اور یہ وسطیت اپنے اندر کیا کیا معنی رکھتی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ عدل، خیریت اور غالی اور جافی، یعنی غلو اور جفا، افراط اور تفریط کے درمیان کا راستہ، افضلیت والا راستہ، واللہ عالم۔ یہ اہل سنت والجماعت کی وسطیت سے متعلق انہوں نے پھر اس کی دلیلیں وغیرہ دی، جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور بھی آپ دوسرے معاملات میں، یہ تو عقائد کی بات ہے، آپ معاملات میں دیکھیے، میں نے آیت پڑھی تھی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ یہ اہل ایمان عباد الرحمن وہ ہیں، سورہ فرقان میں ان کی صفات بیان کی عباد الرحمن کی، کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں، وکانہ بین ذالک قواما، بلکہ یہ اس کے بیچ میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کا معاملہ اعتدال والا ہوتا ہے، قوام ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے میں بھی اسی طریقے سے اور بھی مظاہر آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں عقلیت، عقل کو اہمیت دیتے ہیں، جن کے ہاں معتزلہ کے اثرات ہیں، یہ جو منکرین حدیث قادیانی اور ہمارے یہاں بہت سارے جو تحریکی حضرات ہیں، میں کھل کے کہوں جماعت اسلامی سے متعلق، جو آپ دیکھیں گے کوئی کسی کو عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا، کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات سمجھ میں نہیں آتے، کسی کو حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات جو بخاری مسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں، کسی کو جادو کا اثر سمجھ میں نہیں آتا جو کہ قرآن و حدیث سے میں مذکور ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، تعویلات کرتے ہیں۔ ان کے یہاں عقلیت ہے، عقل کو اس سے زیادہ جو اس کا دائرہ ہے اس سے زیادہ مقام دیا، غلو کیا۔
چنانچہ اس کی بنیاد پر وحی سے ثابت شدہ امور کو، روحانی اور غیبی امور کو رد کر دیا بہت سارے لوگوں نے، اور اس کے بالمقابل کچھ ایسے ہیں جو روحانیت کو اس درجہ مانتے ہیں کہ انہوں نے عقل کے جائز دائرے کو، جو اصولوں سے جڑا ہوا ہے، قرآن حدیث کو اصولوں کے ساتھ مانا جاتا ہے، صحیح ضعیف حدیثوں کی تلقین آپ دیکھیے کہ ایک مستقل علم ہے اور قرآن و حدیث پر مشتمل علم ہے، لوگوں کے ایجاد کردہ ہوا نہیں ہے، تو وہ عقلیت اور درایت وہی ہے کہ اصولوں کا پاس و لحاظ کیا جائے۔ اب کچھ لوگ اتنے بے اصولے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے، ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے بزرگ نے، ہمارے فلاں نے ایک واقعہ بیان کیا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضائل کے نام پر جو واقعات بیان کرتے ہیں، خواب، کشف، الہام کو جو کا دروازہ دونوں پٹ کھول دیا گیا ہے، تو ایسی الٹی سیدھی باتیں، واقعات اور حکایات بیان کی جاتی ہے اور اسے دین کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف عقلیت کی بنیاد پر ثابت شدہ چیزوں کو رد کیا گیا، ایک طرف روحانیت، فضیلت اور دین کے نام پر غیر اصولی، جس کو غیر عقلی بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، غیر عقلی ہیں، غلط ہیں، قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں، قرآن و حدیث کے اصولوں اور منہج سے ٹکراتی ہے، ان کو بھی دین مان کر اختیار کیا گیا۔ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث ان دونوں کے بیچ میں ہے، نہ عقل کو اس سے زیادہ مقام دیتے ہیں جو اس کا قرآن و حدیث نے متعین کیا ہے، نہ اصولوں کو اس طرح سے نظر انداز کرتے ہیں کہ ہر غیر عقلی چیز کو جو ہے اختیار کر لیا جائے۔ چنانچہ اس معاملے میں بھی ان کا معاملہ وسطیت کا ہے۔ آگے یہ ہم نے وسطیت سے متعلق شیخ کے بیان کردہ مظاہر کو جانا۔ آخری باب جو اس کتاب میں بریق الجمان بشرح ارکان الایمان میں بالکل آخری عنوان ہے، وہ ہے ثمرات الایمان بارکان الایمان، ارکان ایمان پر ایمان رکھنے کے ثمرات۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ اصول ایمان ہے۔ ہم لوگوں نے ارکان ایمان کی شرح پڑھی اور کچھ اہل سنت کے قواعد۔ اب ہم ان چیزوں پر اگر ایمان لاتے ہیں تو اس کے کیا فائدے، کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، انہوں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ 2.5 صفحے میں اسے بیان کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہم اسے مکمل کر لیں گے کہ ثمرات الایمان بارکان الایمان، اس کو پڑھیں گے۔ اور میں یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ہماری یہ کتاب اختتام پذیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اخلاص کے ساتھ مکمل فرمائے، اور ساتھ ہی شاید ابھی حافظ التواب صاحب اعلان کریں کہ آئندہ ہفتہ جو اگر ختم ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ہم اپنے کسی مہمان خصوصی کو دعوت دیں۔ شیخ عبید الرحمن، دکتور عبید الرحمن صاحب، مرکز الامام البخاری التعلیمی الخیری کے جو رئیس ہیں، ہمارے بہت معتبر عالم، کوشش ہے کہ وہ حاضر ہوں اور اختتامی پروگرام سے متعلق وہ آپ حضرات سے خطاب کریں۔ اس کے علاوہ ایک کوشش یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں شیخ محمد نورستانی، یہ نورستان افغانستان سے ان کا اصل تعلق ہے، لیکن یہ کویت میں رہتے ہیں، اور کویت میں کیونکہ شہریت ہے، بہت بڑے عقیدے کے استاذ مانے جاتے ہیں اور ان کے بڑے دروس ہوتے ہیں۔ ان سے رابطہ ایک واسطے کے ذریعے سے ہوا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اختتام کی مناسبت سے اگر ممکن ہوا تو آپ حضرات سے 5-7 منٹ وہ بھی خطاب کریں گے، کچھ نصیحتیں کریں گے، اور جو لوگ مستقل اس میں حاضر رہے ہیں انشاءاللہ انہیں شہادت حضور، یعنی اس پورے کتاب کے پڑھنے میں حاضر رہنے کی سند دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، مزید توفیق دے، اور ہمیں اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔